بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر اور دینی مراکز ہوتے ہیں۔ یہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دینی احکامات و مسائل سے آگاہی دینے کے لیے ائمہ کرام اور خطباء حضرات موجود ہوتے ہیں، جن کے لیے ایک خاص اونچی جگہیں مقرر ہوتی ہیں، جنہیں ممبر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ممبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو بسا اوقات قیام طویل ہو جاتا، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ دیر کھڑا رہنے میں دشواری کا سامنا ہوتا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بغیر سہارے کے دیر دیر تک کھڑے رہنا دیکھا تو محسوس کیا کہ اتنی دیر کھڑے رہنے سے ممکن ہے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے کھجور کا ایک تنا لیا اور آپ کے پہلو کی جانب زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا۔ یوں جب کبھی قیام طویل ہو جاتا تو آپ اس کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے رہتے، مگر یہ بھی کوئی مستقل حل نہ تھا، کیونکہ آپ کا قیام بعض اوقات گھنٹوں تک جاری رہتا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارا غلام بڑئی ہے، اس سے کہو کہ وہ میرے لیے ایک ممبر بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر خطبہ اور وعظ و نصیحت کر سکوں۔ انصاری صحابیہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشاد کی ضرور تعمیل ہوگی اور اپنے غلام کو ضرور اس کی تاکید کروں گی۔ بس اس خاتون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جنگل سے جاؤ کہ لکڑی کا ممبر بنا دو۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ بڑئی ممبر بنا کر لے آیا۔ اس عورت نے وہ ممبر شریف لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے حکم کے مطابق اسے رکھا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلا ممبر شریف جو بنایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اس کی لمبائی 2 گز اور چوڑائی 1 گز تھی۔ اس میں 3 سیڑھیاں تھیں اور ہر سیڑھی کی بلندی 1 بالشت اور لمبائی 1 ہاتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بالائی حصے پر تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے زینے پر، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسرے زینے پر تشریف رکھتے تھے۔ اسی ضمن میں ہے کہ ممبر شریف پر چادر بھی چڑھائی گئی تھی، اور سب سے پہلی چادر چڑھانے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ یہ ایک قبطی چادر تھی۔ ممبر شریف میں سب سے پہلا اضافہ بھی حضرت عثمان نے کیا تھا۔ خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخری زینے پر تشریف فرما ہوتے رہے، مگر اس سیڑھی پر تشریف رکھنا آپ کو اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ آپ اس کو خلاف ادب سمجھتے۔ تاہم آپ نے فیصلہ کیا اور ممبر شریف کے نیچے ایک سیڑھی کا اضافہ کر دیا۔ آپ اسی پر تشریف رکھتے اور اوپر والی تینوں سیڑھیوں کو ادباً چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں حج کو آئے تو آپ نے بھی ممبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کر دیا، لیکن اصل ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حالت میں اوپری حصے میں ہی رکھا گیا اور اضافہ صرف نیچے والے حصے میں ہی کیا گیا تھا۔ اس طرح بیٹھنے والی جگہ سمیت ممبر شریف کی 9 سیڑھیاں ہو گئیں۔ خلفاء 7ویں سیڑھی پر بیٹھتے، جو کہ اصل ممبر کی پہلی سیڑھی تھی۔ پھر 654 ہجری یعنی 1256 سن عیسوی تک ممبر شریف اسی حالت میں رہا، حتیٰ کہ آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا، جس سے ممبر بھی جل گیا اور امت اس کی برکات سے محروم ہو گئی۔ پھر اس کی جگہ بادشاہ یمن ملک مظفر کا بنا ہوا ممبر رکھ دیا گیا، اور آخری ممبر جو تبدیل ہوا وہ سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 ہجری میں بھیجا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور کاریگری کا بہترین نمونہ تھا۔ یہ ممبر اب بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ الغرض ممبر شریف کی تبدیلی کئی مرتبہ ہوئی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ اصل ممبر شریف کو مدینہ سے شام منتقل کرنے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حکم دیا کہ اصل ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر شام منتقل کر دیا جائے۔ یہ حکم ملا تو مدینہ میں موجود حکومتی لوگوں نے ممبر شریف اٹھانے کا قصد کیا۔ جیسے ہی ممبر شریف کو ذرا سی جنبش دی گئی تو سورج گرہن لگ گیا۔
اور سورج گہن بھی اس شدت کا لگا کہ دن کو لوگوں نے تاروں کا نظارہ کر لیا۔ لوگ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ اب تو مدینہ میں ہر طرف بس ایک ہی آواز تھی کہ یہ یعنی ممبر شریف کی منتقلی کا حکم منسوخ کیا جائے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ ممبر اٹھایا جائے، بلکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اسے دیمک نہ لگ گئی ہو۔ اب جو میں نے خود دیکھ لیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تاہم اسی روز اس پر پوشش ڈال دی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت معاویہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میری رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عصا مبارکہ کو مدینہ میں نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہاں کے لوگ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل اور دشمن ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے تو اس وقت عصا مبارک سعد کرز کے پاس تھا۔ آپ نے اس سے منگوا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، خدا کے واسطے ایسا نہ کیجیے، یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ جس جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو رکھ دیا ہے اسے وہاں سے نہ ہلانا چاہیے، اور اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر مسجد نبوی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ آخر آپ نے یہ ارادہ ترک کیا اور ممبر پر اور زینے بڑھانے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی لوگوں سے بہت معذرت بھی کی۔ چنانچہ آپ کے زمانے کے بعد عبد الملک نے اور ولید نے بھی ممبر شریف کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ دوستو، ممبر شریف کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تمام خلائق کو روز قیامت زندہ کریں گے، اسی طرح میرے ممبر کو بھی دوبارہ قائم کریں گے اور اسے میرے حوض کے قریب رکھا جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہر چیز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔